السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرام کی قدر وہی جانتا ہے جس نے تکلیف اٹھائی ہو۔ ایک بادشاہ ایک اجمی غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا تھا۔ غلام نے اس سے پہلے کبھی دریا نہ دیکھا تھا اور نہ کبھی کشتی میں سفر کیا تھا۔ اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور خوف سے اس نے بے تحاشا چیخ و پکار شروع کر دی۔ اس کی بزدلی دیکھ کر بادشاہ غصہ ہو گئے، لیکن اسے خاموش کرنے کے لیے کوئی تدبیر نہ سوچتی تھی۔ ایک دانا بھی اس کشتی میں بیٹھا تھا۔ اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو اسے خاموش کر دوں۔ بادشاہ نے کہا کہ نہایت عنایت اور مہربانی ہوگی۔ دانا کے اشارے پر اس غلام کو دوسرے ملازم نے دریا میں پھینک دیا۔ جب چند گوتے کھا چکا تو بالوں سے پکڑ کر کشتی کی طرف لائے۔ وہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ کشتی کے پچھلے حصے کے ساتھ لٹک گیا۔ جب ایک گھڑی گزر گئی تو چپکے سے کشتی کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کو اس دانا کی یہ تدبیر بہت پسند آئی۔ پوچھا کہ اس میں کیا حکمت تھی۔ دانا نے کہا کہ اس نے کبھی ڈوبنے کی تکلیف نہیں اٹھائی تھی اور کشتی کے آرام کو نہیں جانتا تھا، اور آرام اور سلامتی کی قدر وہی شخص جان سکتا ہے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہو۔ بری فطرت کا بدلنا محال ہے۔ ایک دفعہ عرب میں راہزانوں کے ایک گروہ نے پہاڑ کی چوٹی پر محفوظ جائے پناہ بنا لی تھی۔ وہ وقتاً فوقتاً وہاں سے نکل کر شہروں اور قافلوں پر چھاپے مارتے تھے۔ بادشاہ نے ان کے استحصال کی بہت کوشش کی، لیکن اس میں چندہ کامیابی نہ ہوئی۔ بلا آخر ایک سراغسا کے خبر دینے پر شاہی لشکر نے راہزانوں کے گڑھ پر اس وقت چھاپا مارا جبکہ ایک ڈاکے سے واپس آ کر انہوں نے ہتھیار کھول دیے تھے اور خواب راحت کے مزے لے رہے تھے۔ شاہی فوج نے تمام ڈاکوؤں کو زنجیروں میں بند کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے سب کو مار ڈالنے کا حکم دیا۔ ان ڈاکوؤں میں ایک سبزہ خط نوجوان تھا۔ ایک وزیر کو اس کی جوانی پر ترس آ گیا اور اس نے بادشاہ سے سفارش کی کہ اس نوجوان نے ابھی دنیا کا سرد و گرم نہیں چکھا، اس کی جان بخشی فرمائے۔ بادشاہ کو وزیر کی سفارش ناگوار گزری۔ وزیر نے عرض کی کہ جہاں پناہ درست فرماتے ہیں آپ، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ابھی بچہ ہے، اس کی طبیعت میں ابھی بدی نے جڑ نہیں پکڑی۔ اگر نیکوں کی صحبت میں رہے تو امید ہے کہ ان کا اثر قبول کر لے۔ کچھ دوسرے درباری بھی وزیر کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ آخر بادشاہ نے ان سب کی سفارش سے مجبور ہو کر اس نوجوان کو چھوڑ دیا۔ وزیر اس لڑکے کو گھر لے گیا اور بڑے ناز و نعمت سے اس کی پرورش کی۔ کئی عالم و فاضل استاد اس کی تعلیم کے لیے مقرر کیے، یہاں تک کہ چند سال میں وہ نہایت شائستہ اور مہذب بن گیا۔ ایک مرتبہ وزیر نے بادشاہ کے سامنے اس کی لیاقت اور عمدہ اخلاق کا ذکر کیا تو بادشاہ مسکرا دیا اور کہا، بھیڑیے کا بچہ آخر میں بھیڑیا ہی بنتا ہے، خواہ وہ انسانوں میں پل کر بڑا ہوا ہو۔ اس بات کو 2 ہی سال گزرے تھے کہ اس نوجوان نے محلے کے چند گنڈوں سے دوستی کر لی اور اس کی بد فطری عود کر آئی، یعنی واپس آئی۔ ایک دن وزیر اور اس کے دونوں لڑکوں کو قتل کر دیا اور بے انداز دولت سمیٹ کر دوبارہ ڈاکوں میں جا ملا اور اسی راہزانوں کی گھاٹی کو اپنا مسکن بنا لیا۔ بادشاہ کو خبر ملی تو اس نے ایک آہ سرد بھر کر کہا، برے لوہے سے عمدہ تلوار کوئی کیسے بنا سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔